اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین رضوی، حاضر ہوا ہوں ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں کچھ سوالات کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات۔ ہمارے پاس اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں جو مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب معراج مہدی صاحب قبلہ سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم آپ کو قبلہ سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ ایک بار پھر سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تنگی وقت کے باوجود تشریف لے آئے۔ قبلہ ہمارے پاس کچھ سوال ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات کے سلسلے سے ہے کہ آپ کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو دیگر ازواج سے آپ کو ممتاز بناتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بہت اچھا سوال آپ نے جناب ساجد صاحب کے ذریعے مجھ تک پہنچایا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی خصوصیات کیا ہیں جو دوسری خواتین سے یا دوسری ازواج نبی سے جناب خدیجہ کو ممتاز اور منفرد بناتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مقدمتاً یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، دو طرح کی خصوصیات ہیں، ایک مشترک عمومی کامن اور ایک انفرادی خصوصیات ہے۔ مشترک خصوصیات وہ خصوصیات ہیں جو تمام ازواج نبی میں کامن ہیں۔ مثلا ازواج نبی ہونا یہ تمام بیویوں کی خوبی ہے، ہر زوجہ کے لیے۔ تمام ازواج نبی یعنی زوجہ ہونا تمام بیویوں کی خصوصیت ہے، جناب خدیجہ ہوں، جناب ام سلمہ ہوں یا دیگر زوجہ ہوں، یعنی یہ امتیاز مشترک اور کامن ہے۔ یا ماں کا عنوان، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، ساری امہات المومنین ہیں، وازواجہ امہات، جزاکم اللہ۔ یعنی نبی سب سے اولا ہے، ان کی بیوی اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں تمام مومنین کی ماں ہیں۔ تو اس امتیاز میں بھی تمام ازواج نبی مشترک ہیں، کامن ہے، یعنی تمام زوجہ پر ہوتا ہے۔ اب دوسرا امتیاز وہ ہے جو صرف ذات سے مخصوص ہے، جیسے جناب بہت سے امتیاز ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات سے مخصوص ہیں، وہ دوسری کسی زوجہ رسول کو حاصل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن میں اس سے پہلے کہ اس کے کسی خصوصیت پہ روشنی ڈالوں، میں عرض کروں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو 3 حصوں میں بانٹیں اور 3 حصوں میں دیکھیں تو ہر حصے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک ممتاز کردار اور ان کی ایک منفرد شخصیت سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی کیا کہیں گھر، والدین کے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں، یعنی ولادت سے لے کے شادی تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا یہ پہلو دیکھیں تو بالکل منفرد نظر آتا ہے، بے شک، جو تمام خواتین سے الگ کرتے ہیں۔ وہ خود اس میں بہت سے نمونے ہیں امتیاز کے۔ پھر دوسری زندگی کا دوسرا حصہ نبی کریم کی زوجیت میں آئی، یعنی نبی سے شادی، نبی سے کی زوجہ بننے سے لے کے اعلان رسالت تک۔ اس میں بہت سے کارنامے جناب خدیجہ کے ایسے سامنے آئے جو جناب خدیجہ کے ممتاز امتیاز کو پیش کرتے ہیں، یعنی جناب خدیجہ کو ایک ممتاز شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور وہ امتیاز کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ تیسری زندگی کا تیسرا حصہ اعلان رسالت سے لے کر وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ قریب 10 سال کا یہ عرصہ ہے۔ اس حصے میں بھی دیکھیں تو بے شمار واقعات
بے شمار زندگی کے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو دیگر خواتون سے یا دیگر ازواج رسول سے منفرد بناتی ہیں. تو چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، لہٰذا آج میں ایک بڑا بنیادی امتیاز جناب خدیجہ کا بنیادی امتیاز لے کر آیا ہوں، بنیادی خصوصیت لے کے آیا ہوں جو دوسری کسی زوجہ رسول میں نہیں پائی جاتی. وہ یہ ہے کہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے تمام ازواج رسول میں سب سے زیادہ نبی سے نزدیک ہے. کیا کہنے ہیں، بے شک. یعنی نسب اور حسب میں جتنا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نبی کے حسب اور نسب سے نزدیک ہیں اتنا کوئی اور زوجہ نہیں ہے. یہ جناب خدیجہ کا ایک امتیاز ہے. مثال کے طور پر جناب خدیجہ اور جناب پیدر کے اعتبار سے جناب خدیجہ بنت خویلد ابن اسد ابن عزا ابن قزا ابن کلاب، یہ سلسلہ نسب ہے. قزا ابن کلاب پہ جا کے جناب پیغمبر اسلام کا پیدر کے اعتبار سے یعنی والد کی طرف سے قزا ابن کلاب پہ جا کے جناب خدیجہ اور نبی کریم دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، قزا ابن کلاب جناب خدیجہ کے تیسرے جد ہیں اور نبی کریم کے چوتھے جد ہیں. یعنی قزا ابن کلاب جناب خدیجہ کے تیسرے جد اور نبی کریم کے چوتھے جد ہوتے ہیں. مثال دیکھیں، خدیجہ بنت خویلد خویلد ابن اسد ابن عزا ابن قزا ابن کلاب، یعنی بیچ میں تین فاصلے ہوئے. نبی کریم سے دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قزا ابن کلاب. جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں، یعنی پدری نسب کے اعتبار سے بہت نہیں، یعنی تمام ازواج میں سب سے نزدیک نسب جس خاتون کا جس زوجہ کا ہے وہ جناب خدیجہ ہے. دوسری ازواج سے یعنی بالکل نزدیک ہوتی ہیں دوسری ازواج کے بنسبت. ہاں، یعنی کسی کا نسب نبی سے اتنا قریب نہیں ہے. یعنی بتا تو رہے 3 قدم 3 سیڑھی چڑھنے کے بعد نبی کے سلسلے سے مل جاتا ہے. 3 جد یعنی قزا ابن کلاب تیسرا جد ہے جناب خدیجہ کے اور نبی کریم کے چوتھے جد ہیں. پھر اسی طرح مادری اعتبار سے مادری سلسلے سے یعنی مادری سلسلے سے بھی نبی جناب خدیجہ کا سلسلہ جا کے نبی کے سلسلے سے مل جاتا ہے. کیا کہنے ہیں، آپ کی ماں فاطمہ بنت زاہد اب یہ سلسلہ جاتا ہے تو 8ویں سلسلے پر لوئی ابن غالب پہ جا کے نبی کریم کا سلسلہ اور مادر جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا نسبی سلسلہ ایک ہو جاتا ہے. کیا کہنے ہیں، تو مادری اعتبار سے نسب کا سلسلہ اور پدر کے اعتبار سے والد کی طرف سے نسبی سلسلہ جا کے مل جاتا ہے. یعنی کسی زوجہ رسول کا نسب نبی کے نسب سے اتنا نزدیک نہیں ہے. کیا بات. یا پھر میں بات کو سمیٹوں، دونوں یعنی نبی کریم اور جناب خدیجہ دونوں کیا ہے، قریش نسب ہے، عالی نسب ہے، قریش نسب ہے. اور ایک دوسرا عرض کریں یہ تو نسب میں اور رشتہ داریاں، جناب نبی کریم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب یعنی جناب عبداللہ کی بہن، یہ جناب خدیجہ کے بھائی عوام ابن خویلد کی زوجہ ہیں. گویا اس طرح سے صفیہ جو جناب نبی کریم کی پھوپھی ہیں جناب خدیجہ کی بھابھی ہوئی. یہ دوسری رشتہ داری. یہ پرانا جد کا نسب میں نے آپ کی عرض کیا تھا، پدری سلسلہ، مادری سلسلہ، اور یہ تازی رشتہ داری کہ صفیہ جو جناب نبی کریم کی پھوپھی ہیں، مولا کائنات کی پھوپھی ہیں، جناب عبداللہ کی بہن ہیں، جناب عبد المطلب کی بیٹی ہیں، یہ جناب خویلد کی بہو ہے، عوام کی زوجہ ہے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بھابھی ہوئی. جزاک اللہ. یہ رشتہ داری. یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں گا،
सामीन के लिए और हाजरीन के लिए जी कि खुवैलद की नस्ल में दो, एक बेटी और बेटे का तस्करा करके, चूंकि हालात हाजरा पे मैं अर्ज करूंगा कि बेटी की अहमियत है या बेटे की अहमियत है, तो चूंकि आवाम देखें, खुवैलद के एक बेटे आवाम इब्ने खुवैलद, जी खुवैलद की एक बेटी जनाब खदीजा बिनते खुवैलद, यानी खुवैलद अपने दो वारिस छोड़ के गए। खुवैलद अपने 2 वारिस छोड़ के गए, एक बेटी खदीजा की सूरत में जी। एक बेटा आवाम की सूरत में। जी बेटे का बेटा जुबैर जी और बेटी की बेटी फातिमा। जी एक सिलसिला फातिमा जनाब खदीजा की बेटी और खदीजा खुवैलद की बेटी। जी जुबैर आवाम के बेटे, आवाम खुवैलद के बेटे, 2 वारिस छोड़ के गए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन आज पूरी दुनिया में एक सिलसिला बेटी से जो बाकी है, आज आवाम खुवैलद का नाम बेटी से कितना रोशन है दुनिया जान रही है, लेकिन खुवैलद का बेटे के जरिए से इतना पहचान नहीं है। जी बल्कि आप देखें, बल्कि जुबैर के हालात देखें तो आखिर में कहाँ से कहाँ हो गया। मैं इस मसाइल को नहीं छेड़ना चाहता। जी तो अलगरज लोग ये समझते हैं कि शायद बेटी से नाम नहीं होगा। आज भी 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी खुवैलद का नाम जनाब खदीजा और खदीजा की बेटी जनाब फातिमा से रोशन है। इतना नाम आवाम से नहीं है, बल्कि बेटे के जरिए से कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पे नाम डूबा है। लिहाजा बेटी हो या बेटा हो, खुदा से वो मांगे जो नस्ल के लिए खैर हो, जो नस्ल के बका के लिए सामने। जज़ाकुमुल्लाह क़िबला, बहुत शुक्रिया आपका। आप तंगे वक्त के बावजूद तशरीफ़ ले आए, और मेरे पास और बहुत सारे सवालात थे, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह फिर हम हाजिर होंगे सवालात के साथ। और एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन इससे इस्तेफ़ादा करेंगे, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़िलहाल खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।